بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، سال کا آخری مہینہ آج سے شروع ہو چکا۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے جس کا نام ہے حج۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ہی ذو الحج رکھا گیا کہ حج والا مہینہ۔ جیسے رمضان کا مہینہ کہ رمضان منا عبادت روزے کا مہینہ، اسی طرح سے یہ ہے پھر حج کا مہینہ یعنی عبادت کا مہینہ۔ اسی حج کے اندر ذو الحج مہینے میں ایک تو وہ عبادت ہے جو صرف حاجیوں کے لیے ہے کہ وہ گھر سے نکلیں گے، وہاں جائیں گے، پھر وہاں جا کر کے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کریں گے، زمزم بھی پئیں گے، تو صفا مروہ پر بھی جائیں گے، منا مزدلفہ اور عرفات بھی جائیں گے، احرام بھی ہوگا، پھر لبیک اور اللہم لبیک کی صدائیں بھی لگا رہے ہوں گے، اور اسی طریقے سے ساری زیارتیں ہی زیارتیں، اللہ کے گھر کی زیارت، میزاب رحمت بھی وہیں، تو پھر حجر اسود بھی وہیں، تو پھر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوڑنا بھی وہیں، تو وہاں جو حضرت اسماعیل کے پاؤں مارنے کی وجہ سے جو کنواں نکلا پانی کا وہ بھی وہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی وہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی زندگی کا گزارنا وہ بھی وہیں، سارے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ تو کچھ لوگ تو وہاں جاتے ہیں ان عبادتوں کے لیے جو صرف مکے کے اندر ادا ہو سکتی ہے، اس کے باہر کہیں بھی نہیں۔ بہت بڑا زور لگایا تھا لوگوں نے کہ اس کعبے کی عزت کو ختم کیا جائے۔ اس زمانے میں بھی بڑے بڑے بادشاہوں نے زور لگایا کہ لوگوں کا رخ کعبۃ اللہ سے پھیر کر کے ہمارے ملک کی طرف کر دیا جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ آج تک پھر یہی اسلام کے دشمن لوگ سازشیں تو کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی 2-3 جگہوں پر حج کرنے کی کوششیں کی گئیں کہ یہاں لواری کے اندر حج کرایا جائے، یا پھر نورانی والے نورانی بابا کے اوپر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا یہ جو ہیں ذکری یہ جا کر کے وہاں تربت کی طرف حج کے لیے جاتے ہیں۔ بہت زور لگایا کہ لوگوں کا رخ وہاں سے پھیر کر کے یہاں کر دیا جائے۔ ہمارے دادو ضلع میں ایک علاقہ ہے میاں نصیر محمد، ایک اللہ والے کی کسی کی قبر ہے، وہاں مزار ہے، وہاں جا کر کے یہ فتنے باز لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غریباں دا حج ہے، جو وہاں نہیں جا سکتے وہ یہاں جائیں۔ اس طرح کے بے وقوف لوگ بھی ہیں، کہتے ہیں، مجھے خود کسی نے بتایا، بریلوی طبقے کا ملا تھا، کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو وہاں مکے کا حج نہیں کر سکتا وہ جا کر کے قلندر شہباز سیون میں آ کر کے حج کر لے، اس کا حج ہو جائے گا۔ ایسے خبیث قسم کے، ایسے گھٹیا قسم کے، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگانے والے، جھوٹ باندھنے والے ظالم۔ تو خیر کوششیں تو بہت کی گئیں کہ کعبۃ اللہ کی عزت کو، ادب و احترام کو گھٹایا جائے، لیکن اللہ کے فضل سے نہ گھٹا سکے نہ گھٹا سکتے ہیں۔ تو اسی مہینے کے اندر
جو حاجی نہیں ہیں ان کے لیے کیا عبادتیں ہیں، ان کو بھی ایسے آزاد نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی اگر تربیت کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ آپ بھی اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان دنوں کے اندر خاص آپ کے لیے بھی ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کا تحفہ ہے۔ کیا کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ روزے رکھیں، ذکر و اذکار زیادہ کریں، صدقہ خیرات زیادہ کریں، اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ پھر جب 9ویں تاریخ آئے گی تو پھر آپ کو ایک اضافی کام دیا جائے گا، تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے بعد پھر جب 10ویں تاریخ آتی ہے تو پھر آپ کے اوپر ایک اور کام جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اس کا حکم دیا گیا کہ آپ قربانی کرو، عید کی نماز پڑھو اور قربانی کرو، 1 دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 3 دن تک آپ کے اوپر قربانی لازم ہے۔ ابھی یہ ساری وہ عبادتیں ہیں جن کے لیے مکہ مکرمہ جانا، مدینہ منورہ جانا اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل میں انہی چیزوں کی آپ کو بتا دوں کہ اسی ذی الحجہ کے مہینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس شخص نے 1 دن کا روزہ رکھا تو اس کو 1 سال کے برابر روزوں کا ثواب ملے گا، 1 تاریخ سے لے کر کے 9ویں تاریخ تک۔ اور یہ وہ عظیم عظمت والے دن ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم یعنی 10ویں تاریخ کا ذی الحجہ کے دن کے فجر کی قسم یا 9ویں کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کی 10 دنوں کی قسم کھا کر کے اس کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دن بڑے عظیم دن ہیں، بڑے عظمت والے دن ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر ان دنوں کے اندر 1 روزہ رکھتا ہے تو سال کے روزوں کے برابر ثواب، اسی طرح سے اگر 1 نفل پڑھتا ہے تو سال کے نفلوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور کچھ بزرگوں نے احادیث مبارکہ سے نقل کر کے اور یہاں تک لکھا ہے، حضرت پیران پیر جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ان دنوں کے اندر کسی نیک مسلمان کی دعوت کرتا ہے تو گویا اسی کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے کسی نبی کی دعوت کی ہو۔ اب یہ اتنی بڑی عظمت کیوں ہے؟ ان دنوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کے اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا۔ تو ان 10 دنوں کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔ جو آپ کی ڈیوٹی وغیرہ ان کو چھوڑو نہیں کہ سب کام کاج چھوڑ کر کے اعتکاف میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے۔ حلال روزی کمانا خود عبادت ہے۔ آپ بھلے روزی بھی کمائیں لیکن جو فالتو ٹائم آپ کا ضائع ہوتا ہے نا وہ ذکر میں لگا دیں، وہ مسجد میں بیٹھے رہیں۔ اور اس دن کے اندر 1 روپے کا ثواب صدقہ کرنا یہ آپ کے لیے پورے سال کے اندر روزانہ صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ لازم نہیں ہے کہ آپ ہزاروں روپے خرچہ کرو، جتنی طاقت ہے اتنا خرچہ کرو، لیکن جذبہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نعمت کو، رحمت کو حاصل کرنے کا۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اس کے اندر ایک تو مشابہت ہو جاتی ہے حاجیوں کے ساتھ کہ حاجی لوگ احرام کی وجہ سے بال نہیں کاٹتے، ناخن نہیں کاٹتے، تو آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ذرہ سا جتنا بڑھ جائیں گے نا تو یہ بھی قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کے بڑھنے کا، وزن بڑھنے کا
آپ کے لیے ایک ذریعہ بنے گا۔ سبب اور حکمتیں کیا ہیں، ان کے ساتھ ہمارا واسطہ کیا؟ ہمیں پیغمبر کریم نے فرمایا کہ ایسا کرو، بس کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر ان دنوں کے اندر جتنے قدر ہو سکے آپ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں، جتنا قرآن پاک آتا ہے اتنا پڑھتے رہیں، جو نہیں آتا تو بھی آگے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور آج کل کے حالات کتنے خطرناک ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے، مہنگائی کے اندر اچھے خاصے شریف قسم کے لوگ، اچھے کھانے پینے والے گھرانے بیچارے محتاج ہو گئے ہیں۔ ان دنوں کے اندر خصوصاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ جن ظالموں کی وجہ سے، ابھی والے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے حکمرانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان کی شرارتوں کو نہیں بھی سمجھتے، اللہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں نا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یا اللہ جو بھی ہمارا دشمن ہے، بھلے موجودہ ہوں یا پرانے ہوں، جنہوں نے بھی ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، یا اللہ ان ظالموں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اللہ کو راضی کر دیے نا تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں سے بھی راستہ بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ روزی دینے والا اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر دو، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے راستہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش تو کرو۔ کوئی پریشانی آ جائے لوگوں کے سامنے تو پیش کرتے ہیں یار یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اللہ کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے؟ وہ عجیب عظیم نسخہ جو خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بولا وفات کے ٹائم پر، حکومت کا بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت آپ کو میں کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیجتا ہوں، آپ اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں۔ بولا نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ بولا آپ کو اگر کام نہیں آیا تو آپ اپنی بچیوں کو دینا، آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ بولا نہیں، ان کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ تو جواب کے اندر وہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا نسخہ بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے ٹائم پر سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں بھیجیں گے۔ ابھی کون سا مشکل ہے، 3 رکوع ہیں، 5 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ اگر واقعی آپ روزی کے معاملے میں پریشان ہیں، یا خطرہ ہے کہ میرا راستہ ابھی جہاں سے آمدنی ہو رہی تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو آپ پیغمبر کریم کے اس نسخے کو آزما کر دیکھیں۔ ویسے آزمانے کی تو ضرورت نہیں، اعتماد کے ساتھ پڑھیں، لیکن آپ کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ خود ہی راستہ بنائیں گے۔ ہر گھر کے اندر کتنے سارے بندے ہوتے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سارے پڑھیں، کم از کم گھر کا جو سربراہ ہے وہ لازمی پڑھے، خود نہیں پڑھ سکتا تو پھر پابندی سے بچوں سے پڑھوائے۔ اگر اور کوئی صورت نہیں ہوتی تو روزانہ رات کے ٹائم پر سونے کے ٹائم پر سونے سے پہلے موبائل کے اندر چلا دیں، اسی کو سنتے رہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکت نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے کرم نواز ہیں، تھوڑے پہ خوش ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا کرنے کی کوشش تو کریں۔ تو خیر ان دنوں کے اندر آپ اگر یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اور پھر 9ویں تاریخ سے فجر کی نماز سے لے کر کے 13ویں تاریخ عصر تک، مانا اس مرتبہ ہوگا ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ کے شام تک، ہفتے کے فجر سے لے کر کے بدھ کے عصر تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد،
یہ یار صرف آپ سننے پر تک محدود نہ رکھیں، مہربانی کر کے یاد بھی کیا کریں۔ ہر سال آپ کو سمجھاتا ہوں، سارے علماء بیچارے کہتے رہتے ہیں، آپ کے پڑھنے میں ہمیں کیا فائدہ ہے، آپ کا اپنا فائدہ ہوگا۔ اس وجہ سے مہربانی کر کے یاد کریں، ایک دوسرے سے یاد کریں، میرے پاس آ جائیں کسی ٹائم پر، میں آپ کو یاد کراؤں گا، لیکن مہربانی کرو ہر حال میں یاد کرنا ہے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں پوچھوں گا کس کس کو یاد ہے نہیں ہے، صحیح یاد کرو گے؟ پکا کوشش کرو، اللہ مدد کرے گا، مشکل نہیں ہے۔ اصل میں اس ذکر کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ اس میں اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے نا، میں کچھ بھی نہیں، اللہ سب کچھ ہے، اسی جملے پر اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنا پیار، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی توحید اور کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بخشش کا اعلان ہے وہ توحید پر ہے کہ توحید پکی ہو۔ اعمال کی کمی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن توحید کی کمی معاف نہیں ہوتی۔ کوئی تھوڑا بہت شرک بھی کر لے، یہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، واقعی اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کی تعریف ہے۔ یہ کلمات اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ہر امتی کو پر لازمی کر دیا کہ ہر نماز کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو بھی پڑھنا ہے، گھر کے اندر تنہائی کے اندر کوئی سفر کے اندر پڑھ رہے ہو تو بھی پڑھنا ہے، عورتیں پڑھ رہی ہیں نماز تو ان کو بھی پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ابھی یہاں اس قربانی کا تذکرہ ہے کہ پھر 10ویں تاریخ سے آپ کو قربانی کرنی ہے۔ 10ویں کے عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 10ویں کا پورا دن، 11ویں 12ویں کے مغرب سے پہلے تک کسی بھی ٹائم پر کر سکتے ہیں۔ پیغمبر کریم سے پوچھا گیا کہ وما ھذا الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ مال لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، جتنے جانور کے اوپر بال ہیں نا، ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکی ملے گی۔ ابھی گائے لوگ خریدتے ہیں نا، صرف یہ ذرا سی انگلی رکھیں، پھر اس کے نیچے گنتی کرنا شروع کر دیں کتنی نیکیاں ہیں، ہزاروں بال ہوں گے۔ یعنی صرف ایک قربانی کرنے کی وجہ سے آپ کروڑوں نیکیوں کے حقدار بن سکتے ہیں، جبکہ ایک نیکی آپ کو جہنم سے بچانے والی بن سکتی ہے۔ ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے بھی آدمی جہنمی بن سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر سفر پر گیا ہوا ہے اور وہاں اسی کو ٹکٹ لینا ہے، اور ٹکٹ کے اندر اگر اسی کے کچھ تھوڑے سے پیسے بھی کم ہو گئے، کوئی اور دینے والا بھی نہیں ہے، اور اس ٹائم پر یہ منتیں کر رہا ہے کہ یار میرے یہ 5 روپے کم ہو رہے ہیں، مجھے دے دو، کوئی اگر نہ دے تو آپ خود اندازہ کریں کتنی بڑی حسرت ہوگی کہ میں اسی مسافر کی جگہ پر میں ابھی کہاں جاؤں۔ اور جبکہ وہاں قیامت کے دن اگر نیکیوں میں سے تھوڑی سی نیکی کم ہو جائے، وہاں اگر ہم حسرت کریں آئے کاش میں ایک بکرا زیادہ کاٹ لیتا، میں ایک گائے کے اندر حصہ ڈال دیتا، تو وہاں آپ حسرتیں تو بہت کریں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ قربانی کریں، لیکن بیٹے کی قربانی کریں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے کاٹ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے عرض کیا اللہ اے ابا جان آپ کر گزرے جو آپ نے خواب دیکھا ہے، اور پھر نکلے جا کر کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں لے آئے، وہی منی کی جگہ پر جو ہاں آج کل حاجی جاتے ہیں۔
وہاں شیطان نے مقابلہ کیا، شیطان کو پتھر کنکر مارے، جو آج تک حاجی لوگ کنکر مارتے ہیں اسی جگہ پر شیطان آیا تھا۔ خیر وہاں جب ذبح کرنے کا وقت آیا، لٹایا بیٹے کو، ابھی باپ اپنے بیٹے پر چھری پھیر رہے ہیں، اس بیٹے پر جو سالہ سال تک اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے، 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، پھر بیٹا ملا ہے۔ اس بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی اس کو کاٹو، ذبح کرو۔ یہیں دنیا کے اندر دیکھو، اگر شادی کو 10-12 سال ہو جاتے ہیں، کوئی بچہ نہیں ہوتا، پھر اگر بچہ ہوتا ہے نا، پھر آدمی جان قربان کرتا ہے، ہر چیز قربان کرو، میرا بچہ خوش ہو جائے بس۔ تو 90 سال کے بعد بچہ ہوا ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو کاٹو۔ لٹایا اور باقاعدہ چھری، تیز چھری لایا اور کاٹنے کے لیے تیار۔ ابھی اسی کو لٹایا ہے، کاٹنا شروع کرنے کے لیے جیسے ہی چھری سامنے رکھی ہے، چلا رہا ہے، چل نہیں رہی، اتنے میں حضرت جبرائیل آ گیا، آسمان سے، جنت سے ایک مینڈھا لے آیا، آ کر کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابا چھری چلا رہا ہے بیٹے پر، بیٹے کی تمنا ہے کہ میں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں، ابا کی تمنا ہے کہ بیٹا جلدی کٹ جائے۔ اتنے میں جبرائیل آتے ہیں، آ کر کے آواز دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم ناراض کیوں ہوتا ہے، غصہ کیوں کرتا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہے، آپ کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چھری کو روک دیا ہے کاٹنے سے، چھری کیسے کاٹے گی؟ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ چھری کا نہ کاٹنا، یہ کوئی اس کے کند ہونے کی نشانی نہیں ہے، خراب ہونے کی نشانی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے منع کردہ ہے۔ جیسے ہی دیکھا تو وہ مینڈھا سامنے آ گیا، بچہ بیچ سے نکل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر بھی آ گیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ نبی کی مرضی ہے کہ کٹ جائے، نہیں کٹ رہا، دونوں نبی ہیں، زور لگا رہے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، نہیں ہو رہا۔ یعنی کائنات کے اوپر اصل حکومت جو ہے اللہ کی ہے، نبی ولی سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ جب بچہ آزاد ہو گیا پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد، کیسا پیارا خوبصورت منظر ہے۔ حضرت جبرائیل کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ منظر، توحید کا منظر، اللہ کے حمد و ثنا کا منظر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا، اتنا پیارا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پوری امت کو بتا دیں کہ 9ویں تاریخ فجر سے لے کر کے اور 13ویں تاریخ عصر تک ہر امتی، ہر نمازی نماز کے بعد لازماً اس کا ذکر کرے گا۔ اس وجہ سے میرے محترم ساتھیوں، آپ کو یہ ہر حال میں انشاءاللہ یاد کرنا ہے، اور آپ انشاءاللہ دلچسپی سے شروع کرو گے، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور پھر قربانی کے اندر آخرت میں ایک تو نیکیاں ہیں، دوسرا دنیا میں کے اندر بھی اسی کی وجہ سے مال میں برکت آئے گی، اور آخرت کے اندر یہ آپ کے لیے سواری بن جائیں گے۔ احسنوا ضحایاکم فانھا مطایاکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی اچھا جانور کیا کرو، یہ تمہارے لیے سواری بنے گی۔ دنیا میں سواری کوئی چاہیے، کوئی پنچر گاڑی لے لو گے؟ نہیں۔ کوئی خراب گاڑی، کوئی کباڑی لے لو گے؟ نہیں، اچھے سے اچھی چاہیے۔ تو قیامت کے دن بھی اگر اچھی سواری چاہیے نا، اس سختی کے موسم میں، اس سختی کے وقت میں، جب سورج ابھی لاکھوں میل دور ہے، پھر بھی اس کی تپش ہمیں یہاں تڑپاتی ہے، اگر یہ نیزے کے برابر اس کی گرمی آ جائے پھر آدمی کیسے تڑپے گا؟
صرف شیشے کے ذریعے سے، یہ جو دور والا شیشہ ہوتا ہے دور کی چیز کو قریب کر کے دکھاتا ہے، جو پہنتے ہیں دور والی چیز کو قریب کر کے دکھاتا ہے، اس طرح کا موٹا شیشہ اگر شیشے کے سورج کے سامنے رکھو، کاغذ کے سامنے رکھو، کاغذ کو جلا دیتا ہے. تھوڑا سا قریب کر لیا، اس کی وجہ جل گیا کاغذ. تو یہ پورا سورج اگر قریب آ جائے تو پھر کیا حال بنے گا؟ ایسی سختی کے زمانے کے اندر آپ کو اگر اچھی سواری کی ضرورت ہے، چاہتے ہو کہ ہمیں اچھی سواری مل جائے، تو وہ ہے قربانی کا جانور. ایک بندہ تھا، نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا، ذکر و اذکار وغیرہ بھی اچھی طریقے سے کرتا تھا، اور تھا بھی غریب آدمی. اس نے سوچا یار میرے اوپر قربانی تو ویسے واجب بھی نہیں ہے، لوگ غریب بھی بہت ہیں، میں قربانی کے پیسے غریبوں کو تقسیم کر دیتا ہوں. ابھی نیک بندہ تھا. برے بندوں کو تو اللہ تعالیٰ دھکیل دیتے ہیں، جائے جہنم میں. اگر تمہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کے ساتھ اللہ کا پیار ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نفرت ہوتی ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دھکیل دیتے ہیں. مثال کے طور پر جو بندہ برے لوگوں کی صحبت میں آتا ہے نا، گندے لوگوں کے ساتھ یاری ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کبھی نہ کبھی وہ دین کا انکار کر کے اور گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. یقیناً ایسا ہوتا ہے. یہاں جس کی آمدنی کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے نا، لباس وغیرہ حرام کا ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی جگہ پر آ کر کے دین کے کسی بات کا انکار کر کے اور بھٹک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دھکیل دیتے ہیں، اس کو وہاں قریب رہنے نہیں دیتے. بھائی بیٹھ جائیں نا. تو اس وجہ سے آپ اپنے جانوروں کو اچھے طریقے سے بڑی محبت کے ساتھ قربانی کرنے کی کوشش کریں. تو وہ بندہ خیرات تو کرتا تھا لیکن قربانی نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ قربانی واجب تو ہے ہی نہیں، اور غریبوں کی مدد کرنا بڑا ثواب کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تنبیہ کرنا چاہیے. خواب دیکھا، قیامت کا منظر ہے، کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کچھ جنت کی طرف جا رہے ہیں، کچھ کو تو اعلیٰ قسم کی سواریاں ملی ہیں، ایسے اڑتے جا رہے ہیں. کسی کے پاس کچھ سست گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قیامت کا منظر ہے. لیکن یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سواریاں کہاں سے مل رہی ہیں، وہ وہاں سے مل رہی ہیں. یہ بھی وہاں گیا، جنتی تو ہے، جہنمی نہیں ہے. تو جہنمی کو تو دھکیل دیا، اندھا کر دیا، ویسے اندھیرے کے اندر پکڑ کر کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں. لیکن جو جنتی ہیں نا، ان کو وی آئی پی گاڑیاں سواریاں مل رہی ہیں. تو یہ بھی وہاں چلا گیا، بھائی ایک مجھے بھی دے دو. نہیں بھائی یہاں تو سواری نہیں، سواری تو دنیا سے لانی پڑتی ہے. تو کون سی سواری دنیا کے اندر؟ بولا کہ وہ قربانی جو کرتے ہیں وہ سواری یہاں ملتی ہے. تو اس نے بولا میں بھی تو قربانی جتنے پیسے صدقہ کرتا تھا. تو اس نے بولا کہ وہ صدقے کا ثواب تجھے ملے گا لیکن سواری نہیں ملے گی. صدقے کا ثواب تجھے ملے گا، اس سے محروم نہیں ہوگا، لیکن سواری تجھے نہیں ملے گی، کیونکہ سواری تو الگ چیز ہے. پھر اس کی آنکھ کھلی اور بولا کہ توبہ بھی کی، اور پھر وہی قربانی کا کام شروع کر دیا. تو مقصد یہ ہے کہ قربانی کرو، دل کی خوشی کے ساتھ کرو، اور اللہ کی رضا کے لیے کرو. تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مالی برکت کا ذریعہ بھی ہوگی، تو آخرت کے اندر پریشانی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہوگی انشاءاللہ. باقی قربانی کن پر واجب ہو رہی ہے، کتنا مال ہو، اور اس کا طریقہ کار وغیرہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ پھر عصر کے مسائل کے اندر آپ کو بتاؤں گا. لیکن آپ یہ قربانی کا جو حکمت ہے وہ بات سمجھیں کم سے کم، کہ اصل چیز ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری. بس یہ نہ دیکھو کہ حالات کیا ہیں کیا نہیں ہیں. اللہ کی رضا چاہیے تو آگے بڑھو. دنیاوی چیزوں کے لیے آپ نہیں سوچتے ہو کہ بھائی میرے پاس جو گنجائش ہو وہ کام کروں. نہیں، بس بھائی جو میری مطلوب چیز ہے وہ چاہیے. دنیا کے اندر اگر جہاں سے کہیں گھومنے کا موڈ ہو رہا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں. نہیں یار دیکھ لیتے ہیں، گھوم تو آئیں، پھر دیکھا جائے گا، پیسے ادھر ادھر سے کر لیتے ہیں. کیونکہ چاہت ہے آپ کی. بیوی نے بولا کہ یہ چیز چاہیے، آپ کا جیب آپ کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے وہ کر لیتے ہو. تو اللہ کو راضی کرنے کی بھی چاہت ہونی چاہیے. پھر یہ نہ دیکھو
کہ حکم کیا مل رہا ہے۔ اگر حکم یہ ملا کہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہنا ہے تو جی بسم اللہ روزہ رکھنا ہے۔ حکم یہ ملا کہ آپ کو گھر کو کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد میں حاضر ہونا ہے، وضو کر کے اور نماز پڑھنی ہے، پیشانی کو زمین پر رگڑنا ہے تو رگڑنا ہے بس، کیوں اس کو چھوڑ دو۔ حکم یہ ملا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو بس کرنا ہے، کیونکہ کہا فرمایا اس نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین کے اسی قربانی وہی تو یادگار ہے۔ اور ساتھ میں ہمیں سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ بیٹوں کو باپ نہ بناؤ، اولاد کو اپنا باپ نہ بناؤ، اولاد کو اپنا تابعدار بناؤ، اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ اگر باپ اولاد کو ذبح کرنے کا کہتا ہے تو بھی بچہ عجیب بولے کہ ہاں بسم اللہ۔ بیٹے کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ حالانکہ محبت حضرت ابراہیم کو نہیں تھی کیا؟ محبت تھی، لیکن اللہ کا حکم ہے تو اس کے سامنے اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بچہ اگر آپ کو دین کے معاملے میں کہیں رکاوٹ بنتا ہے تو چھوڑ دو، نکال دو بچے کو۔ یہ کون ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے؟ اولاد کی تربیت ایسی قرآن اور حدیث والی کرو، دین والی کرو کہ یہ بچہ آپ کا دشمن نہ بنے، قیامت کے دن آپ کی پکڑ کا ذریعہ نہ بنے۔ اگر بچے کی تربیت آپ نے غلط کی، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر بچے نے زنا کر دی پکڑ تمہاری ہوگی، کیونکہ آپ نے بچے کی تربیت صحیح نہیں کی تھی۔ تو گھر کے ماحول کو بھی دین والا بنانے کی کوشش کرو، اولاد کو مسلمان بناؤ، تو دنیا میں بھی آپ کے لیے اچھائی کا ذریعہ ہوگا، مرو گے نا تو بھی آپ کو روزانہ صدقہ خیرات بھیجتا رہے گا، تمہارے لیے ہدیہ اور گفٹیں بھیجتا رہے گا، درود کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں اسی ہی کے فرمان کی قدر کرنے کی، ادب احترام سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن ساتھیوں پر قربانی واجب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے قربانی کا کرنا آسان فرمائے، جن پر واجب نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر بھی ایسی برکتیں عطا فرمائے، ان کے دلوں کے تمناؤں کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔